We need to treat their boundaries the way we want them to treat ours. جیسا ہم چاہ رہے ہیں نا ہمارے بارے میں سوچا جائے. مجھ سے جب غلطی ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا دیکھو یہ میرے سے پہلے بھی ہوئی تھی تب بھی ہوئی تھی, میں نے مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھی دیکھو مطلب میں تو انسان ہی ہوں نا, یہ ہے وہ ہے. دوسرے کی کیوں نہیں میں ایکسیپٹ کر رہی, مجھے اس کی بھی ایکسیپٹ کرنی ہے. When we accept other people's freedom, we don't get angry, feel guilty or withdraw our love when they set boundaries with us. یہ کرائٹیریا جو ہم نے دیکھنا ہے. میں انسیکیور تو نہیں ہو جاتی اگر کوئی ایک انسان اپنی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ میرے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے. اگر میں انسیکیور ہو جاتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے, میری باؤنڈری ویک ہے, میری باؤنڈری ویک ہے. جیسے آپ دیکھیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ 6 مہینے نہیں ملتے, لیکن جب ملتے ہیں تو وہ بس گپ شپ لگاتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں. اچھا کچھ جو 6 مہینے نہیں ملتے وہ کیا کرتے ہیں, شکایتیں. پھر آپ کا ملنے کو نہیں ان لوگوں سے دل چاہتا کہ انہوں نے بیٹھ کے 15-20 منٹ شکایتوں میں ضائع کرنے. When we accept others' freedom, we are also free. یہ ہماری فریڈم کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیلتھی باؤنڈری سیٹنگ کریں. اگلا لا, the law of motivation. What life experiences taught you that love will be removed if you don't do what someone else wants? کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس نے آپ کو یہ کہا کہ اگر تم نے جو چاہ رہا ہے دوسرا انسان نہ کیا تو یہ تم سے محبت نہیں کرے گا؟ بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں نا, بچے بڑے ہو کے پھر ہمارے ساتھ کرتے ہیں. False motives keep us from setting boundaries. بچے کو بڑھاپے کا سہارا بنا لیا. بنتے ہیں بڑھاپے کا سہارا؟ کوئی نہیں بنتے. ہمیں اس لحاظ سے پالنا ہی نہیں نا چاہیے, وہ پھر بن جائیں گے. فیئر آف لونلینس ہمیں ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم کئی دفعہ اپنی باؤنڈری سیٹنگ ٹھیک نہیں کرتے. تھنکنگ دیٹ ٹو لو مینس آلویز ہیو ٹو سے یس. تھنکنگ دیٹ گڈ پیپل آلویز سے یس. ٹرائنگ ٹو اوور کم دا گلٹ ان سائڈ اینڈ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. پیئنگ بیک آل دیٹ یو ہیو ریسیوڈ. وہ دیکھو نا وہ میرے ساتھ ہر جگہ جاتی ہے تو پھر مجھے بھی جانا چاہیے. بھائی آپ نہیں کر سکتے کئی دفعہ, آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. Trying to gain people's approval, especially from those who represent parents whose approval was withheld. پیرنٹس میں یہ بہت ہے نا, اپنا اپروول ود ہولڈ کرتے ہیں اور ان کا اپروول لینے کی انسان ایفرٹ کرتا رہے. Over identifying with other person's loss and feeling the sadness you think you know would cause them. آپ اس کے معاملے میں اتنا اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اس کی موٹیویشن کہ ہاں تمہارے سے واقعی زیادتی, ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور باؤنڈری سیٹنگ نہیں کرواتے. سو فریڈم فرسٹ, سروس سیکنڈ. پہلے اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد فریڈم پہ جانا. وی آر آل کالڈ انٹو فریڈم دیٹ ریزلٹس ان گریٹیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سسٹم ہی وہ دیا ہے جس میں ہمارے اندر شکر گزاری آئے اور ہم سب کو اپنی اپنی اسپیس ملے. If your giving is not leading to cheer, you need to examine this law. اگر آپ مطلب کچھ بھی کر رہے ہیں کسی کے لیے, وہ آپ کے دل میں خوشی نہیں لا رہا, تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. آپ دوسرے لوگوں کے معاملے میں کمپلین نہیں کر سکتے. 6th law is the law of evaluation. ایویلویٹ کرنا ہے. Learning the difference between hurting and harming. کیا فرق ہوگا؟ ایک تو نقصان پہنچانا کہ ہم کسی کو ایسی چیز کہیں کہ اس کو لٹرلی نقصان, فزیکل فارم میں نقصان ہو جائے, کچھ ایسے ایموشنلی ہو جائے, ہرٹ کرنا. اپنے لیے ایویلویٹ کرنا کہ میں کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو نقصان دے رہی ہوں. اس کام سے دوسرے کو تو فرق نہیں پڑا, مجھے فرق پڑ رہی ہے. جیسے میں ایک بہو کو جانتی ہوں, اس نے کیا کیا کہ جب اس کا موڈ خراب ہوتا تھا نا, یا ساس سے لڑائی ہوئی, ساس کا بھی موڈ خراب ہے لیکن ساس نے بیٹھ کے پورا کھانا شانا کھانا انجوائے کرنا, اور بہو نے موڈ خراب کر کے کمرے میں بیٹھے رہنا, مجھے بھوک نہیں لگی. تو یہ اس سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں نا. نیرو گیٹس ورسز براڈ گیٹ آف ڈسٹرکشن, ناٹ سیٹنگ باؤنڈریز ویئر یو نیڈ ٹو. جو میں نے بتایا نا فینسز بنانے, اگر آپ نیرو گیٹ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, بہت چھوٹا تنگ گیٹ ہے, جو جائز چیز ہے اس کے لیے بھی آنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر آپ نے بہت کھلا گیٹ رکھ دیا تو پھر ہر چیز آ رہی ہے. تو دیکھتے رہنا کہ بھائی میں نے کہاں پہ اسپیس زیادہ دے دی, کہاں کم کر دی. Deciding to set boundaries is difficult because it requires decision making, confrontation, which may cause pain to someone you love. آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک دم جسے کہتے ہیں کاٹ آف گارڈ, ہم نہیں پلان کرے تو ایک دم وہ سچویشن ہوگی, لیکن وہ ملتی جلتی سچویشنز ہوتی ہیں. اب اس دفعہ آپ نے غلطی کر دی تو اگلی دفعہ کیا کرنا ہے, وہ غلطی نہیں کرنی, اب اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو باؤنڈری سیٹنگ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اس کی انڈیکیشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں, یا یہ ہے کہ ہم خود اپسیٹ ہیں, یا یہ دونوں ہیں؟ دونوں. We cause pain by making choices that others do not like. We also cause pain by confronting people when they are wrong. We need to be honest with one another about how we are hurt. بتا دینا چاہیے کسی کو کہ مجھے یہ
بات اچھی نہیں لگی, مجھے تکلیف دہ لگی, لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا اگین آپ کا ریلیشن شپ بلڈنگ کتنی ہے اور آپ کو کنورسیشن کرنے کا اسٹائل کتنا اچھا آتا ہے اور آپ اس کو ہینڈل کتنا کر سکتے ہیں. If we do not share our anger with one another, bitterness and hatred can set in. ٹھیک, and we need to see how this hurt is helpful. ہم نے یہ دیکھنا ہے مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے, مثلا آپ کو کوئی چیز بری لگی کسی کی, تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اس وقت بیٹھ کے سوچتا ہے کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا, کون سی چیز مس آؤٹ ہوگی, وہ ساری چیک لسٹ کو دیکھ کے کہ کیا مجھے لے کے چلنا چاہیے تھا. 7th law, the law of proactivity. Proactive ہونا ہے. In realm of human relationship, there is equal and opposite reaction. وہی جو cause and effect کی جو ہم بات کر رہے تھے. When have you seen someone after years of compliance got ballistic and explode with pent up rage? کئی ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم نبھاتے رہتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہٹ پڑتے ہیں. volcano. اس کا مطلب کیا ہے, آپ پرو ایکٹیو نہیں تھے, آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے تھے جو آپ کی طرف آ رہی تھی, آپ نے پہلے سے پلان آؤٹ نہیں کیا کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک خود ہی ہو جائے گا, تو پرو ایکٹیو نہیں ہے نا. یہ پرو ایکٹیویٹی اس میں آتی ہے نا, جو دوبارہ ڈس سے نہ جانے والی بات ہے. اس میں جو ہے نا حدیث کی ایک دن سے 2 دفعہ نہیں ڈس ایکٹیویٹی ہے نا. ریئیکشن فیزز آر نیسسری بٹ ناٹ سگنیفیکینٹ فار اسٹیبلشمنٹ آف باؤنڈریز. تھوڑے بہت ریئیکشنز آ جاتے ہیں, وہ نارمل ہوتا ہے ہم سب کے لیے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا اگر ایک ہی پیٹرن بن گیا کہ آپ ریئیکٹ پرو ایکٹیو کہیں پہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ایکچولی ہمارے دماغ میں نا اور سوسائٹی میں نا یہ پیٹرن صحیح نہیں ہوتے, تو ہم اپنے ان سے بہت سیکھتے ہیں, اس وجہ سے ہم ٹھیک نہیں کر پاتے. پرو ایکٹیو پیپل شو یو what they love, what they want, what they purpose and what they stand for, as opposed to those who are known by what they hate, what they don't like, what they stand against and what they will not do. مطلب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے منہ میں بات ہوتی ہے, کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں, پھر میں اپنے آپ کو بٹھا کے سوچتی ہوں یہی ساری چیزیں مجھے کیا چاہیے, اس سے میرے ریلیشن شپ پہ کیا اثر آئے گا, مجھے کیا کرنا ہے. تو ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو سوچنا پڑتا ہے, ٹھنڈا کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. پھر بھی آپ کو لگتا ہے اچھا یہاں پہ یہ کرنا تھا, یہ نہیں ہوا, اچھا آپ یہ کرو, اچھا آپ یہ کرو. ویئر آر یو چینلنگ یور پاور رائٹ ناؤ, یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کدھر آپ کی پاور ابھی جا رہی ہے, ایگزاسٹ تو نہیں ہو رہے آپ. Adulthood calls you to own your reactive period and feeling and then move on. ایک میچور انسان کے کرنے کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ ریئیکٹیو ہیں یا کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. لا آف انوی کیا ہے, it guarantees that we will not get what we want and keeps you perpetually. اگر آپ کو کسی پہ وہ کھچ والا جیسے کہتے ہیں نا, غصہ, حسد, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا موڈ خراب ان کے ساتھ, ان کو یہ کیوں مل گیا, یہ کیوں ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا, یہ گارنٹی کیا کر رہا ہے, آپ اپنے آپ سے اور اپنے سسٹم سے خوش نہیں ہوں گے. The problem with envy is that it focuses outside our boundaries onto others. اس کو یہ مل گیا, اس کو یہ ہو گیا, تو یہ بھی ویژن ڈیولپ کرنا کہ کہاں ہم فلیکسیبل ہوں گے. So boundaryless people feel empty and unfulfilled. They look at another's sense of fullness and feel envious. The time and energy need to be spent on taking responsibility for their lack and doing something about it. اصل کام یہ ہوتا ہے ہم دوسرے کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہ دیورانی جٹھانی, بہن بھائی, اس کو امپورٹنس مل رہی, اس کو نہیں مل رہی, تو ہم دیکھیں میں اپنا کام پورا کروں, میں دیکھیں کہ تو میں نے کام پورا کیا ہے, تو مجھے اللہ نے وہ موقع دینا ہے. اور اگر فرض کریں دنیا کے سامنے میرا کام نہیں بھی آیا, میں اندر سے کمپلیٹ ہوں اور اللہ نے اس کو وہ ویلیو دے دی, تو میرے لیے تو میرا تو کام ہو گیا, مجھے تو پھر فکر کرنے کی کوئی اس میں ضرورت نہیں. Your envy should always be a sign to you that something is lacking in your life. جب آپ خوش نہیں ہوتے اور آپ کسی سے جیلس ہو رہے تھے, اس کا کیا مطلب ہے, آپ انسیکیور ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساس بہو میں بھی یہی ہے. بھئی آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا, آپ کر لیں, آپ کو منع کیا کسی نے, اب آپ کی کچھ اور اسٹرینتھ ہیں اور اس کی کچھ اور اسٹرینتھ. ہر ایک کے فرق ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر کوئی ہر کام تو نہیں کر سکتا, ہر ایک کو اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے کام کرنا چاہیے. Seek answer what you resent, why do you not have whatever you are envying and whether you truly need it. کہ میں اس چیز کے اوپر تو نہیں کسی کے بارے میں سوچی کہ ہائی اس کے پاس کیا ہے. 9th law کیا ہے, the law of activity. Human beings are responders or initiators. یا ہم کام شروع کریں گے, ابتدا کریں گے اس کی, یا کوئی ہمارے طرف کام لا رہا ہے, ہم اس کا جواب دے رہے ہوں گے. We respond to
invitations and push ourselves into life. جب ہمیں کوئی کام کہتا ہے تو پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. Many times we have boundary problem because we lack initiative, ability to propel ourselves into life. آپ کو پتا ہے جب آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں نا کاؤنسلنگ کے لیے, تو سب سے پہلی چیز جو کروائی جاتی ہے اس میں کئی دفعہ 5-6 سیشنز لگتے ہیں. صرف آپ کی اپنی ذات کے مسئلوں کو, مطلب آپ کی روٹینز کو سیٹ کیا جاتا ہے. آپ کا کھانا پینا, سونا, جاگنا, کیونکہ آپ اپنی لائف میں ڈسپلن نہیں ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی لائف میں ڈسپلن ہوں, اس کے ریلیشن شپ ویسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر وہ اپنی لائف میں اوور ڈسپلنڈ ہے تو کیا ہوگا, ریلیشن شپ کیسے ہوں گے, بیڈ. ریلیکس ہوگا تو ریلیشن شپ کیسے ہوں گے, دونوں ایکسٹریمز پہ آپ چلیں گے تو آپ کے ریلیشن شپ سفر کریں گے. درمیان میں ہونا. تو ہم اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرتے, ہم چاہ رہے تھے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں. پیسیوٹی نیور پیز آف. پیسو ہو کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں تو بیٹھی ہوں, میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی, ان کو خود ہی فیصلے کر لینے چاہیے, اس سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. ہمیں اپنا ایکٹیو رول پلے کرنا ہوتا ہے. اللہ وانٹس us to be assertive, active, seeking and knocking on the door of life. اللہ تعالیٰ نے جو پورا سسٹم ہمیں دیا, assertive دیا ہے. ہمیں کہا ہے کہ حرام کو نو بولنا ہے, ہمیں کہا ہے کہ ریلیشن شپس میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کرنا ہے, ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ہماری سفرنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. 10th law, law of exposure. A boundary defines where you begin and end. You exist in relationship to Allah and others. حقوق اللہ, حقوق العباد, یہ ہماری باؤنڈری ہے. Your boundaries need to be made visible to others and communicated to them in relationships. ہم نے لوگوں کو وہ باؤنڈری بتائی ہی نہیں ہوتی اور ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ بیٹھتے. جن لوگوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی بتانے کی, ان کے ساتھ انسان بہت تنگ ہو جاتا ہے, فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. آپ کیونکہ خود ہی گیس ورک کر رہے ہوتے ہیں, ایک ٹائم پہ ایک چیز گیس کرتے ہیں, دوسرے ٹائم پہ دوسری, اور ان کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی نا, اس میں آپ کو یہ سارا کچھ سیکھنا پڑتا ہے. You may have boundary problems because of relational fears. تو یہ مجھے چھوڑ دے گا, چلا جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, یہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گا. تو ہم اس کی وجہ سے فیئرز میں رہتے ہیں. Because of fears we may hide aspects of ourselves in darkness where شیطان misleads us. ہم دل ہی دل میں وہ باتیں رکھتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں, اور اس کے وہ ایک گمبھیر قسم کی کھچڑی سی بناتے ہیں, اور پھر ظاہر شیطان وہاں پہ ضرور آئے گا. A real relationship means I am in the light with my boundaries and other aspects of myself that are difficult to communicate. کچھ چیزیں ہم اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں, لوگ بھی ہمارے بارے میں جانتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں, لوگ نہیں جانتے. کچھ چیزیں لوگ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں نہ لوگ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں, وہاں ہمارا ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو جہاں پہ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں, لوگ نہیں جانتے, وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے اسکل کو لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. مجھے بہت کچھ آتا ہے کرنا, لیکن میں وہ کام ہی نہ کسی کو بتاؤں تو لوگوں کو کیا پتا. اور اسی طرح جو لوگ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتی, اس کو فیڈ بیک کہتے ہیں, اور اس پہ دھیان دینا چاہیے. اس پہ دھیان دینا چاہیے. یہ ہوتا ہے نا, دے نو, دے کین سی, مجھے نہیں نظر آ رہا. سو آور باؤنڈریز آر افیکٹڈ بائی سنس ٹو. گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے, وہ ہماری باؤنڈریز کو افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے دین میں توبہ استغفار, گناہوں کو جاننا, کبیرہ صغیرہ, اور ان کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرتے جانا, تقویٰ کی طرف جانے کی کتنی اہمیت ہے. یہ بھی تو وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری سے نکلتے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں. بالکل. اگر میری باؤنڈری میں کلیئرٹی بھی ہوگی, اسٹرینتھ بھی مجھے پتا ہوگی, اپنی ویکنیس بھی پتا ہوگی, ریلیشن شپس میں کہاں جانا ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے, تو میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان باؤنڈریز کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوں گی. اٹس اے باؤنڈری ناٹ اے وال, فلیکسیبل ہونی چاہیے. برنگ ان گڈ, کیپ دا بیڈ آؤٹ. تو ہماری باؤنڈری سیٹنگ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں میں خیر ہے اس کو نظر آنے دیں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہو ان سے, اور جو ان کے اندر مشکلات ہے, وہ چیز صحیح نہیں کر رہے, اس میں کیا کریں, اس کو اگنور کریں, اس کو اپنے اندر نہ آنے دیں, وہاں پہ ہم فل اسٹاپ لگا دیں. لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ کے قریب کا رشتہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے, اتنی باؤنڈری سیٹنگ مشکل ہو جاتی ہے.
مشکل یہ کرتے ہیں ہماری باؤنڈری سیٹنگ کسی کے ساتھ تو بڑی بہترین ہے، پرسن ٹو پرسن ہم اس کو ویری کراتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ اتنی خراب ہے اور کسی کے ساتھ ہماری ہم اس طرح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.